شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انیلا نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کے ابو امام مسجد تھے اور اس کی امی گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ انیلا کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ انیلا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ انیلا بے حد خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ جو اسے ایک بار دیکھ لیتا وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے والدین نے اسے آگے تعلیم نہ دلوائی۔ انیلا 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت گزار بھی تھی۔ انیلا کے والدین کی بس یہ خواہش تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ آئے اور وہ انیلا کی شادی کر دیں۔ رشتہ کروانے والی آنٹی نے انہیں ایک رشتے کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ انیلا کے والدین نے کہا، اگر وہ اتنے امیر ہیں تو وہ ہم جیسے غریبوں کے ہاں رشتہ کیوں کریں گے؟ رشتہ کروانے والی آنٹی نے کہا، میں نے انہیں انیلا کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں صرف نیک اور خوبصورت لڑکی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ انیلا نیک بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور 5 وقت کی نمازی بھی ہے۔ یہ سن کر لڑکے کی ماں نے کہا، مجھے فوراً لڑکی کے گھر لے جاؤ، مجھے ایسی ہی بہو کی تلاش تھی۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ مجھے 1 دن دے دیں، میں آج لڑکی کے والدین سے بات کر لوں، پرسوں آپ کو ان کے گھر لے جاؤں گی۔ وہ مان گئی۔ اب آپ بتائیں میں انہیں لے کر آؤں یا نہ؟ انیلا کے والد نے کہا، آپ انہیں لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرے دن رشتے کروانے والی آنٹی بیگم صاحبہ کو لے کر انیلا کے گھر آئیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی انیلا کو پسند کر لیا اور انیلا کے والدین سے کہا کہ وہ بھی گھر آ کر میرے بیٹے وقاص سے مل لیں۔ اگلے دن انیلا کے والدین وقاص کے گھر گئے۔ انہیں بھی وقاص بہت اچھا لگا۔ اس طرح یہ رشتہ طے پا گیا۔ وقاص کی والدہ نے کہا، ہمیں جہیز میں کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، اور پھر چند ہفتوں کے بعد انیلا اور وقاص کی شادی ہو گئی۔ شادی کی اگلی صبح انیلا کی ساس خود چائے بنا کر انیلا کے کمرے میں لائی۔ انیلا کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ انیلا نے سوچا، اتنے امیر لوگ ہیں اور گھر میں ایک بھی نوکرانی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی ساس سے کچھ نہ کہا اور چپ رہی۔ پھر انیلا نے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن انیلا نے اپنی ساس سے کہا، امی جان، میرے آنے سے پہلے آپ اکیلے کام کرتی تھی، آپ نے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھی؟ انیلا کی ساس نے مسکرا کر کہا کہ گھر میں صرف میں اور وقاص ہی تو تھے، مجھے نوکروں کے ہاتھ کا کام پسند نہیں، اور دوسرے میں اکیلی بور ہو جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں میرا وقت گزر جاتا تھا۔ اب تم آ گئی ہو، اب ہم ماں بیٹی مل کر کام کریں گی۔ انیلا نے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ وقاص
बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो अनीला का बहुत ख्याल रखता था और अनीला से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन वकास ने अनीला से आकर कहा, तुम सारा दिन अकेले काम करती हो, थक जाती होगी और तुमने इबादत भी करनी होती है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने मुझे एक गोली लिख के दी है और कहा है कि रोज़ाना दूध के साथ अपनी वाइफ को खिलानी है। लेकिन अनीला ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वकास ने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं? आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। इसको खाकर आपकी दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाएगी। इससे आपको एक नई एनर्जी भी मिलेगी। उसने कहा, ये ताकत की गोली है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वकास ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेगम बीमार पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेगम मुझे हमेशा फ्रेश दिखाई दे। इस तरह वकास ने वो गोली अनीला को खिला दी। सुबह वकास ने अनीला से पूछा, कैसी लगी गोली? अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? अनीला ने कहा, अच्छी थी। हालांकि अनीला को बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका सर भी भारी हो रहा था, लेकिन उसने वकास से कुछ ना कहा। अब तो वकास हर रात अनीला से कहता, गोली खा ली है? अनीला कहती, अभी खा लूंगी। लेकिन वकास खुद जाकर दूध लाता और अपने हाथों से अनीला को गोली खिलाता। अनीला ने अपनी सास को बताया कि वकास हर रात इसको गोली खाने को देते हैं। ये सुनकर अनीला की सास का रंग उड़ गया। उसकी सास ने कहा, वो तुम्हें कितने दिनों से गोली खिला रहा है? अनीला ने कहा, कुछ दिनों से। जब अनीला ने अपनी सास का उड़ा हुआ चेहरा देखा तो उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि दाल में कुछ काला है। कुछ दिनों से अनीला का गला खराब था, उसे खांसी आ रही थी। रात को अनीला सो रही थी, उसे बहुत ज़ोर से खांसी आ रही थी, जिसकी वजह से अनीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि वकास बेड पर नहीं है। उसने उठकर खांसी का शरबत पिया। फिर उसने हिम्मत करके वॉशरूम में देखा, वहाँ भी वकास नहीं था। फिर उसने कोशिश की कि बाहर जाकर देखे, मगर गोली के असर की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी। वो वापस आकर बेड पर सो गई। सुबह जब अनीला उठी तो उसे रात वाली बात याद आ गई। जब वो खांसी का शरबत पीने के लिए उठी थी तो उसने देखा था कि वकास बेड पर नहीं है। अब अनीला को वकास पर पूरा शक हो गया था। अब अनीला ने सोचा कि वो रात को गोली नहीं खाएगी, बल्कि गोली खाने का ड्रामा करेगी। रात को जब वकास ने पूछा कि गोली खा ली है तो अनीला ने कहा कि खा ली है, और अनीला ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जब वकास को यकीन हो गया कि अनीला सो गई है तो वो चुपके से उठा और बाहर चला गया। अनीला जाग रही थी। कुछ देर के बाद अनीला भी आहिस्ता से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अनीला ने इधर उधर देखा, उसे वकास कहीं नजर न आया। वो अभी सोच ही रही थी कि वकास कहाँ गया। इतने में अनीला को एक कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अनीला भागकर उस कमरे की तरफ गई तो उसने वहाँ पर जो देखा उसे देखकर वो बेहोश हो गई।
جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس کی ساس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جو اپنی ساس کو دیکھا تو ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ اس کی ساس نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔ انیلا نے کہا، وکاس رات کو کمرے سے باہر گئے، میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ پھر مجھے ایک کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وکاس نے ماتھے پر راکھ لگائی ہوئی ہے اور باقی چہرے پر خون لگایا ہوا ہے، اور کمرے کے سینٹر میں آگ جلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں بکرے کی سری پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے کچھ منتر پڑھتے ہوئے آگ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ انیلا نے کہا، امی جان یہ سب کیا ہے؟ اس کی ساس نے کہا، میرا بیٹا پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تو سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے کاروبار میں بہت لاس ہوا۔ اس کا کاروبار ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے کہا، تمہارے کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ وکاس کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ پھر اس کا دوست اسے ایک عامل کے پاس لے گیا۔ تب سے وکاس کا کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہر رات چلے کاٹتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر بابا نے وکاس سے کہا کہ وہ شادی کر لے، اس سے اس کے حالات میں کافی فرق آئے گا۔ میں وکاس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وکاس نے ضد کی اور میں مان گئی۔ میں ایسی بہو لانا چاہتی تھی جو نیک ہو اور عبادت گزار ہو، تاکہ وکاس کو صحیح راستے پر لے آئے۔ پھر انیلا کی ساس نے کہا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو اس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آؤ۔ انیلا نے کہا، آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گی۔ پھر دوسرے دن انیلا نے وکاس سے کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں؟ آپ ایک بابا پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ پھر انیلا نے کہا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس انسان کو کب اور کتنا دینا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس سے تو اللہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ پھر انیلا نے کہا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کو چھوڑ کر میکے چلی جاؤں گی اور آپ سے خلا لے لوں گی۔ انیلا کی بات سن کر وکاس نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انیلا نے کہا، میں بھی آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن اگر آپ نے یہ سب نہ چھوڑا تو مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ انیلا نے کہا، آپ ایک بار میری بات مان کر تو دیکھیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وکاس نے کہا، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ دوسرے دن انیلا نے اس کمرے سے تمام چیزیں باہر پھینکوا دیں اور اس کمرے کو اچھی طرح واش کیا اور وکاس سے کہا کہ وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں۔
वकास ने अनिला की हर एक बात मानी और देखते ही देखते चंद महीनों में अल्लाह के फजल और करम से सब ठीक हो गया। यूं लग रहा था जैसे वकास के कारोबार को 4 चांद लग गए हों। वकास ने खूब तरक्की की। अब वकास अनिला का बेहद शुक्रगुजार है। उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वकास, अनिला और उसकी सास खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।